تاریخ اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت جن کا نام سنتے ہی ذہن میں فوراً عدل و انصاف آتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ان کے بے مثال انصاف اور اس سنہری وراثت کو ایکسپلور کریں گے جو انہوں نے چھوڑی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ایک عظیم سلطنت کی مضبوط بنیاد اور ایک عظیم کردار کی بلندیوں کو ہمارے سامنے لاتی ہے۔ سوچیے، ایک ایسی شخصیت جو کہتی ہے کہ خدا کی قسم اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بھیڑ کا بچہ بھی بھوکا مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ الفاظ واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ یہ صرف کوئی عام کال نہیں ہے، بلکہ اس روحانی اور احساس ذمہ داری کا نچوڑ ہے جو آج تک تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ذرا اس اہم فگر پر غور کرتے ہیں۔ 22 لاکھ یہ ان علاقوں کا مربع میل میں رقبہ ہے جو ان کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کا حصہ بنے۔ اب حیرت کی بات یہاں یہ نہیں کہ سلطنت کتنی بڑی تھی، بلکہ یہ ہے کہ اتنی وسیع سلطنت کے فرمانروا ہونے کے باوجود ان کی ذاتی زندگی انتہائی سادگی اور عاجزی کی ایک زندہ مثال تھی۔ پہلا حصہ، ایک عظیم تبدیلی جس نے پورے عرب کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن ان کی ابتدائی زندگی بالکل مختلف تھی۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب دشمنی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ ایک ننگی تلوار لے کر مکہ کی گلیوں میں نکل پڑے تھے۔ ان کا ارادہ بالکل واضح تھا، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا۔ یہ ان کے غصے اور اس دور کی سختی کا عروج تھا۔ پر راستے میں ہی ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ انہیں معلوم ہوا کہ ان کی اپنی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ وہ غضبناک ہو کر فوراً ان کے گھر جا پہنچے۔ وہاں جو تکرار ہوئی اس میں ان کی بہن کا چہرہ خون سے لت پت ہو گیا، اور بس یہی وہ لمحہ تھا۔ اپنا ہی خون اس حالت میں دیکھ کر اس نہایت سخت گیر انسان کا دل اچانک موم ہو گیا۔ انہوں نے فوراً اس کلم کو سننے کی خواہش ظاہر کی جو ان کی بہن اس وقت پڑھ رہی تھیں۔ وہ قرآن پاک کی سورۃ طٰہٰ کی آیات تھیں۔ ان آیات کو پڑھتے ہی ان کے دل کی پوری دنیا ہی بدل گئی۔ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور جانتے ہیں اس کا فوری اثر کیا ہوا؟ ان کے اسلام لانے کے بعد ہی پہلی مرتبہ مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں کھلے عام فخر کے ساتھ نماز ادا کرنا شروع کی۔ ایک عظیم روحانی تبدیلی۔ دوسرا حصہ، ایک عظیم سلطنت کے معمار، ایک جدید ریاست کا قیام۔ اب یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے صدیوں پہلے ایک ایسی فلاحی ریاست کی بنیادیں رکھیں جنہیں آج کی جدید دنیا بھی اپناتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، آزاد عدلیہ، عدالت کے نام سے پولیس کا ایک پورا نظام، عوامی خزانہ یعنی بیت المال، قیدیوں کے لیے باقاعدہ جیل خانے، فوجیوں اور عام شہریوں کے لیے پینشن کا نظام اور ہجری کیلنڈر کا آغاز، یہ سب ادارے انہی کے دور کی عظیم ایجادات ہیں۔ اور ان مضبوط اداروں کی اشد ضرورت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دور میں تقریباً 4600 نئے علاقے فتح ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1300 کے قریب نئی مساجد تعمیر کی گئیں اور نہریں نکالنے جیسے بڑے تعمیراتی منصوبے شروع کیے گئے۔ سلطنت واقعی بہت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ تو یہاں ایک بڑا اہم کنٹراسٹ دیکھیں۔ ایک طرف ایک ایسی سلطنت تھی جو فارس، روم اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی، جہاں بیت المال میں لاکھوں کی دولت روزانہ آتی تھی۔ لیکن دوسری طرف ان کی ذاتی حقیقت کیا تھی؟ وہ زمین پر سوتے تھے، چمڑے کے پیوند لگا ہوا لباس پہنتے تھے اور اپنی تنخواہ بالکل ایک عام مزدور کے برابر رکھی ہوئی تھی۔ باہر سے آنے والے سفیر اس وقت حیرت سے دنگ رہ جاتے جب وہ اسلامی دنیا کے اس عظیم حکمران کو بنا کسی پہرے دار کے سیدھا خاک پر سوتے ہوئے دیکھتے۔ تیسرا حصہ، عدل و انصاف کا سنہری دور، جہاں قانون سب کے لیے برابر تھا۔ انصاف کا یہ عالم تھا کہ ایک عام شہری ہو یا ان کا اپنا سگا بیٹا ابو شامہ، قانون دونوں کے لیے بالکل برابر تھا۔ جب ان کے بیٹے نے شراب نوشی کی تو اسے بھی ٹھیک وہی سزا ملی جو کسی بھی عام انسان کو مل سکتی تھی۔ قانون کی اس بالادستی نے ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا کہ یہاں بالکل کوئی بھی شخص قانون سے اوپر نہیں ہے۔ اور بات صرف عوام تک محدود نہیں تھی، حکام اور گورنران کا احتساب بھی بے مثال تھا۔ ایک مشہور واقعہ مصر کے گورنر ایاز کا ملتا ہے۔ جب خلیفہ کو معلوم ہوا کہ انہوں نے انتہائی باریک اور قیمتی لباس پہنا ہے تو مکمل تحقیق کے بعد جب یہ ثابت ہوا تو انہیں ایک عام سا خردرہ کمبل پہننے پر مجبور کیا گیا۔ اس کا مقصد صاف تھا،
تاکہ ان کے اندر سے غرور اور تکبر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو اور عوام کی خدمت کا احساس قائم رہے۔ ایک اور نہایت دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خود سخت خوفزدہ ہو کر لوگوں سے پوچھا کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ؟ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر آپ نے 1 درہم بھی ناجائز طریقے سے جمع کیا یا اسے ناجائز خرچ کیا تو آپ بادشاہ ہیں، خلیفہ نہیں۔ یہ الفاظ سن کر اس عظیم حکمران کی آنکھوں سے فوراً آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ وہ دنیا کی بادشاہی اور اس کے انجام سے بے حد خوفزدہ تھے۔ چوتھا حصہ، کمزوروں سے ہمدردی اور بے کسوں کا سہارا۔ اب اس واقعے کو ذرا تصور میں لائیں۔ ایک رات اپنے عام گشت کے دوران انہوں نے ایک گھر کے باہر بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ جب وہ اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بیوہ عورت چولہے پر پانی کی ہانڈی ابال رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس پانی میں پکانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، وہ صرف پانی ابال رہی تھی تاکہ بچوں کو دھوکہ دے سکیں، انہیں جھوٹی تسلی دے سکیں کہ کھانا پک رہا ہے تاکہ وہ بھوکے روتے روتے ہی سو جائیں۔ یہ منظر دیکھ کر خلیفہ کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ وہاں سے فوراً بیت المال بھاگے۔ ان کا غلام ان کے ساتھ تھا، لیکن جب آٹے اور کھانے پینے کی چیزوں کی باری آئی تو انہوں نے وہ بھاری تھیلا اپنے غلام کو اٹھانے نہیں دیا، بلکہ سختی سے خود اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ اس بیوہ کے گھر واپس آ کر خود اپنے ہاتھوں سے آگ جلائی، کھانا پکایا اور ان بھوکے بچوں کو کھلایا۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، وہ اس گھر کے باہر ایک پہرے دار کی طرح تب تک چپ چاپ بیٹھے رہے جب تک کہ انہوں نے انہی روتے ہوئے بچوں کو ہنستا اور کھیلتا نہیں دیکھ لیا۔ خدمت اور قیادت کی ایسی مثال کہاں ملتی ہے؟ اور صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم شہریوں کے تحفظ کا بھی پورا خیال تھا۔ دیکھیں، جزیہ وہ ٹیکس تھا جو غیر مسلم شہریوں کو ان کے تحفظ اور فوج سے استثناء کے بدلے دینا ہوتا تھا۔ لیکن ایک دن انہوں نے ایک نابینا یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تاکہ وہ اپنا ٹیکس ادا کر سکے۔ انہوں نے فوراً اس شخص کا ٹیکس معاف کیا اور بیت المال سے اس کے لیے تاحیات وظیفہ مقرر کر دیا۔ ان کا یہ تاریخی فیصلہ تھا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم ان کی جوانی سے تو فائدہ اٹھائیں اور جب ان کا بڑھاپا آئے تو انہیں تنہا چھوڑ دیں۔ پانچواں اور آخری حصہ، دردناک شہادت، ایک عظیم دور کا خاتمہ۔ یہ سب شروع ہوا ایک فارسی غلام ابو لولو فیروز کی ایک شکایت سے، جو ٹیکس کے حوالے سے تھی۔ شکایت بیجا تھی، اس لیے اس پر غور نہیں کیا گیا۔ اس بات پر غصے میں آ کر اس نے دھمکی دی اور ہوا سے چلنے والی ایک ایسی چکی بنانے کا ذکر کیا جس کی یاد زمانہ رکھے گا۔ ظاہر ہے یہ الفاظ صرف ایک بدتمیزی نہیں تھے، دراصل ان کے پیچھے ایک زہریلی 2 دھاری خنجر کی ایک بہت گہری سازش چھپی ہوئی تھی۔ تاریخ تھی 26 ذی الحج، فجر کی نماز کا وقت تھا۔ خلیفہ عام روٹین کی طرح نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ جیسے ہی نماز شروع ہوئی، ابو لولو فیروز نے انتہائی تیزی سے آگے بڑھ کر زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے ان پر لگاتار 6 وار کیے۔ ایک انتہائی عظیم اور حیرت انگیز منظر اس وقت یہ تھا کہ اس شدید افراتفری اور گرتے ہوئے خون کے باوجود نماز کی جماعت نہیں ٹوٹی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آگے گڑھ کر نماز پوری کروائی۔ جب کچھ گھنٹوں بعد زخمی خلیفہ کو ہوش آیا تو جانتے ہیں ان کا سب سے پہلا سوال کیا تھا؟ انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ جب انہیں بتایا گیا کہ قاتل فیروز مجوسی تھا تو ان کی زبان سے یہ آخری الفاظ نکلے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو۔ پھر اپنی زندگی کے ان بالکل آخری لمحات میں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ اجازت مانگی کہ کیا انہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی سعادت مل سکتی ہے، اور الحمدللہ یہ آخری خواہش پوری ہوئی اور اجازت دے دی گئی۔ یہ شہادت دراصل ایک عظیم زندگی کا وہ آخری اور تکمیلی باب تھی۔ خدمت، دیانت اور عدل و انصاف سے ایسی بھری ہوئی زندگی جس کا انجام اس بلند ترین درجے پر ہوا۔ ان کے جانے کے بعد حقیقتاً دنیا کا وہ سنہری دور ایک طرح سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تو ان تمام واقعات پر غور کرنے کے بعد آج ہم سب کے پاس ایک بہت بڑا سوال چھوٹ جاتا ہے۔ اگر 22 لاکھ مربع میل کا ایک وسیع حکمران زمین پر سوتے ہوئے اس بات سے کانپتا ہو کہ ایک بھوکا جانور بھی کل اس کے انصاف پر سوال اٹھائے گا، تو آج کی دنیا میں قیادت اور احتساب کا آخر کیا معیار ہونا چاہیے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو سچ میں کسی بھی انسان کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ سکتی ہے۔
ہمیں امید ہے کہ آج کے اس تفصیلی جائزے سے آپ سب کو تاریخ کے اس عظیم باب کو سمجھنے میں ضرور کچھ نئی مدد ملی ہوگی۔